آپریشن غضب للحق جاری، پاک فوج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 16 مارچ کی شب کابل اور ننگرہار میں افغان طالبان فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ پاک افواج نے کابل میں 2 مقامات پر ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور ایمونیشن اسٹوریج کو تباہ کیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ کابل میں 2 مقامات پر تکنیکی مدد کے بنیادی ڈھانچے اور گولہ بارود کے ذخیرے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ ننگرہار میں مسلح افواج نے افغان طالبان کے لاجسٹکس، گولہ بارود اور تکنیکی ڈھانچے کو تباہ کر دیا۔ عطا تارڑ نے کہا کہ دہشت گرد پراکسیوں کی حمایت کے لیے استعمال ہونے والے اہداف کو نشانہ بنایا۔ طالبان حکومت کے جھوٹے دعوے افغانوں اور دنیا کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ پاک فضائیہ کے کابل اور ننگرہار میں کامیاب فضائی حملے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کی جانب سے پاک فوج کو خراج تحسین پیش۔ کہا کہ افغان طالبان رجیم نے باجوڑ میں سول آبادی کو نشانہ بنایا، جس کے جواب میں پاک فضائیہ نے کابل اور ننگرہار پر جو حملہ کیا وہ انتہائی اچھا اقدام ہے۔ آبنائے ہرمز کھلوانے میں مدد نہ دینے پر ٹرمپ ناراض، کسی کو دھمکی دی تو کسی کو تانا۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران پر حملے سے تیسری عالمی جنگ ٹل گئی۔ ہم نے نیٹو کے دفاع کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے، ہمارے دفاع کے موقع پر نیٹو ممالک غائب تھے، نیٹو کے لیے ہم موجود رہے، جب ہمیں ضرورت پڑی تو وہ موجود نہیں۔ کیس سٹارمر کو کہا کہ ہمیں آپ کا طیارہ بردار جہاز نہیں چاہیے، ایران میں مذاکرات کے قابل کوئی قیادت موجود نہیں۔ اوباما نے ایران کے حوالے سے بدترین ڈیل کی، پرتشدد لوگوں کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، کسی نہ کسی موڑ پر فارق جزیرے میں موجود ذخیرے کا کچھ کرنا ہوگا۔ چین سے دورہ 1 ماہ کے لیے مؤخر کرنے کی درخواست کی، یقین ہے کیوبا کو اپنے کنٹرول میں لینے کا اعزاز حاصل کروں گا۔ یورپی یونین نے بھی ایران جنگ میں شمولیت سے انکار کر دیا۔ وزراء خارجہ اجلاس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ یورپی یونین آبنائے ہرمز میں کسی بھی آپریشن میں حصہ نہیں لے گی۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتکاری ہی بہترین راستہ ہے۔ لندن میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میئر صادق خان نے کہا، ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اثر ہم پر یہاں ہو رہا ہے۔ سمجھ نہیں آیا ٹرمپ کا منصوبہ کہاں ہے؟ جنگ لمبی ہوئی تو ہم سب کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ برطانوی حکومت نے عراق جنگ سے سبق سیکھا ہے۔ یورپی یونین کا مشرق وسطی کے لیے $525 ملین انسانی امداد کا اعلان۔ امریکہ ایران جنگ اور لبنان پر اسرائیلی حملوں سے متاثرہ لوگوں کے ریلیف کے لیے استعمال کی جائے گی۔ یورپی یونین کی انسانی حقوق کمیشن کی قائم مقام سربراہ نے کہا کہ یورپی یونین جنگ سے متاثرہ خطے کی امداد کے لیے مسلسل آگے بڑھ رہی ہے، دوسرے ممالک اس کام سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ خفیہ رابطوں کی خبروں کو پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ سے حالیہ رابطوں کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا، میرا آخری رابطہ اس وقت ہوا جب امریکہ نے ایران پر فوجی حملہ نہیں کیا تھا۔ امریکی حملے نے سفارتکاری کو ختم کر دیا۔ میرے اور امریکی نمائندے اسٹیو وٹکاف کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ رابطوں کا دعویٰ تیل کے تاجروں اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے حملے سے سفارتی عمل کو سبوتاژ کیا۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے تنگ سپر پاور کا صدر مدد مانگنے پر مجبور۔ امریکی صدر نے پھر اتحادیوں کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ آبنائے ہرمز سے امریکہ کا صرف 1% تیل جاتا ہے۔ چین، جاپان سمیت جن ملکوں کا زیادہ تیل وہاں سے گزرتا ہے ان سے کہتے ہیں کہ آگے آئیں۔ ایران کے جزیرہ خارق پر موجود تمام فوجی اہداف کو مکمل تباہ کر دیا۔ اگر ضرورت پڑی تو جزیرہ خارق پر مزید حملے بھی کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا طاقتور امریکی فوج نے ایرانی رجیم کا خاتمہ کیا، ایران میں 7,000 اہداف کو نشانہ بنایا جن میں زیادہ تر فوجی اور تجارتی اہداف شامل ہیں۔ ایران کے میزائل حملہ کرنے کی 90 اور ڈرون حملے کرنے کی 85% صلاحیت ختم کر دی۔ ایران اب صرف نام کا شیر رہ گیا۔ ٹرمپ نے 100 سے زائد ایرانی بحری جہازوں کو غرق کرنے کا دعویٰ کیا۔ آبنائے ہرمز دنیا کی اہم اور مصروف ترین تجارتی بحری گزرگاہ۔ خلیجی ممالک سے یومیہ 2 کروڑ بیرل تیل دنیا بھر میں پہنچایا جاتا ہے۔
ایران جنگ کی وجہ سے دنیا کے بیشتر ممالک کو تیل کی ترسیل متاثر ہوئی ہے۔ چین اپنی ضروریت پوری کرنے کے لیے یومیہ 54 بیرل لاکھ تیل ابنائے ہرمز کے راستے درآمد کرتا ہے، جو مجموعی ترسیل کا 37% ہے۔ بھارت یومیہ 21 لاکھ بیرل تیل درآمد کرتا ہے، جو مجموعی کھیپ کا 15% بنتا ہے۔ ہرمز کے راستے جنوبی کوریا یومیہ 17 لاکھ بیرل، جاپان یومیہ 16 لاکھ بیرل تیل درآمد کرتا ہے۔ پاکستان اپنی ضرورت کا 80% تیل مشرق وسطیٰ سے درآمد کرتا ہے، جو یومیہ 3 لاکھ بیرل سے زائد ہے۔ یورپ اپنی توانائی ضروریات کا 4% اور امریکہ 3% ابنائے ہرمز کے راستے خلیجی ممالک سے پورا کرتا ہے۔ ابنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ٹرمپ کی اپیل پر دنیا کی سرد مہری۔ فرانس کے بعد برطانیہ، آسٹریلیا، جرمنی، جاپان کا اپنے بحری جہاز بھیجنے سے انکار۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کہتے ہیں کہ برطانیہ اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ابنائے ہرمز کی حفاظت نیٹو کی ذمہ داری نہیں۔ جاپانی حکومت کے مطابق خطے میں بہت بڑی تبدیلی آئی تو جاپانی بحری جہاز ابنائے ہرمز بھیجے جائیں گے۔ آسٹریلیائی وزیر نے واضح کیا کہ آسٹریلیا مشرق وسطیٰ کے مشن میں حصہ نہیں لے رہا۔ جنوبی کوریا کا ٹرمپ کی اپیل کا مزید جائزہ لینے کا اعلان۔ چین فریقین سے رابطے مؤثر بنانے پر کام کر کے تعمیری کردار ادا کرے گا۔ نیٹو کے سابق سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے نیٹو کو مشورہ دیا ہے کہ وہ امریکہ اور ایران کی جنگ سے دور رہے۔ ایرانی رژیم کی حمایت نہیں کرتے، لیکن جس طریقے سے ایران پر حملہ کیا اس کا قانونی اور اخلاقی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی تازہ صورتحال اور اس کے اثرات پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق جاری علاقائی پیش رفت اور اس کے وسیع تر مضمرات پر گفتگو۔ اسحاق ڈار نے سفارتی روابط اور مکالمے کی اہمیت پر زور دیا۔ خطے میں امن، استحکام اور سیکیورٹی کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر اتفاق۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان علاقائی صورتحال پر قریبی مشاورت جاری رکھنے کا عزم۔ ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کہتے ہیں کہ ایران امریکہ اور اسرائیل کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے۔ انہوں نے مسلم ممالک سے سوال کیا کہ وہ کس طرف ہیں۔ جب ایران پر حملہ ہوا تو مسلم اکثریتی ممالک کی طرف سے حمایت نہ ملنے پر افسوس ہوا۔ ایران خطے پر تسلط قائم کرنے کا خواہاں نہیں بلکہ امت مسلمہ کو متحد دیکھنا چاہتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا، امریکہ اور اسرائیل کی بمباری سے 200 سے زائد بچے اور سینکڑوں شہری شہید ہوئے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق امریکی افواج کی میزبان ریاستیں قتل عام کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں۔ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ ان پڑوسی ریاستوں کو اپنا موقف فوری واضح کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا پہلا ویڈیو لنک اجلاس۔ پنجاب اسمبلی کے ارکان کی 2 ماہ تنخواہ اور الاؤنسز کا 25% وزیر اعظم کفایت فنڈ میں رضاکارانہ طور پر جمع کرانے کی منظوری دیں گے۔ گریڈ 17 اور اوپر کے تمام سرکاری افسران 2 دن کی بنیادی تنخواہ کفایت فنڈ میں دیں گے۔ صوبائی کابینہ کا رمضان نگہبان پیکج پروگرام کی کامیاب تکمیل پر اظہار تشکر۔ کابینہ نے اعلیٰ عدلیہ کے لیے 10 سرکاری گاڑیاں خریدنے کی منظوری دی۔ قصور میں میاں نواز شریف انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے لیے اراضی فراہم اور سرگودا میں قائد اعظم انسٹی ٹیوٹ آف سائنسز کے چارٹر کی منظوری۔ امریکی ٹیک کمپنیوں کے منافع میں غیر معمولی اضافہ، ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان۔ MSCI انڈیکس میں 1.4% اضافہ، جاپانی اسٹاک مارکیٹ کے ٹوپیکس انڈیکس میں 1.1%، ہانگ کانگ کے ہینگ سنگ انڈیکس میں 1.2% بہتری، چین کے شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں 0.3% اضافہ۔ عالمی منڈی میں سونا 0.3% مہنگا، فی اونس قیمت $5,023 ہو گئی۔ برینٹ کروڈ آئل کی فی بیرل قیمت $2.48 بڑھ گئی، فی بیرل قیمت $102.69 ہو گئی۔ امریکی WTI کروڈ بھی $2.42 فی بیرل مہنگا۔ اور عید شاپنگ کے لیے بازاروں میں رش، خواتین کو من پسند کپڑوں، جوتوں اور جویلری کی تلاش۔ حیدرآبادی چوڑیاں صرف پاکستان ہی نہیں، سرحد پار بھی بے حد مقبول۔ اسلام آباد میں ہر لڑکی کو گھنگرو والی چوڑیوں کی تلاش، ہر مارکیٹ میں کشمیری چوڑیوں کا چرچا۔ کوئٹہ، فیصل آباد کے بازاروں میں بھی عید کا رش۔ کراچی میں سانحہ گل پلازہ متاثرین کے لیے، ایکسپو سینٹر گلشن اقبال میں عید بازار سج گیا۔